والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد۔ یہ سورہ زمر کی 17 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو شیطانوں کو پوجنے سے بچا لیا اور انہوں نے اللہ کی طرف انابت کی، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، لہٰذا تم میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ کے بندے جو دھیان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس میں سے اچھی اچھی باتوں پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم ہی اچھا ہوتا ہے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ کیا بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، جو شخص آگ میں پڑ چکا ہو، کیا پھر تم اس کو بچا سکو گے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے ایسے آدمی کو عذاب سے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پر نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، تو ان کے دوست لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ حضرت کیا آپ نے ایمان قبول کر لیا؟ ہم نے سنا آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہمت سے جواب دیا کہ الحمدللہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دوستوں کو سمجھایا، تو اس کی برکت سے یہ سب لوگ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان سب لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، الذین یستمعون القول، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بات سنی، دھیان سے سنی، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے 3 آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ایمان والے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی ملت اور شریعت پر تھے۔ ایک حضرت زید ابن عمرو بن نفیل یا سعید ابن زید، نمبر 2 حضرت ابو ذر غفاری، نمبر 3 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کفر نہیں کیا۔ اس زمانے کے اندر بھی وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے،
پچھلی آسمانی کتابوں کی برکت سے، پچھلے نبیوں کی تعلیم کی برکت سے۔ تو یہ آیت ان اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے شیطانوں کی بات نہیں مانی، شرک سے منہ پھیرا لیا، اللہ کی طرف دھیان دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو شیطان اور بت سے یہ لوگ بچنے والے بن کے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، اور ہر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دراصل انہوں نے قرآن کی آیت سنی، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو وہ صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر کے وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور جنت کے بھی 7 دروازے ہیں۔ تو انہوں نے آیت جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرنے لگے، حضور میرے پاس 7 غلام ہیں، میں نے 7 کے 7 غلام کو آزاد کر دیا۔ کیوں آزاد کیا؟ جنت کے ہر دروازے سے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے جنت کے ہر دروازے کو کمانے کے لیے میں نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، فبشر عباد، کہ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تم کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سمجھو فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ جو بات اچھی ہو اس پر عمل کرنا، اللہ کی بات ہو اس پر عمل کرنا، اللہ کا کلام قرآن سنا اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایمان والوں کا کمال ہوا کرتا ہے۔ دیکھو ہم نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ایمان والے ماں باپ کے دل میں گھر میں پیدا کیا، جس کی برکت سے ہم نے ایمان قبول کیا، لیکن آج جب ہمارے اندر سمجھ بوجھ عقل آئی تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا اسلام بالکل صحیح اور سچا ہے، پوری سمجھداری سے، پورے دھیان سے، پورے اطمینان سے ہم اسلام کو سچا مذہب مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ ہیں کہ جو مادر ذات مسلمان نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کافر تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام کو سمجھا، سمجھ کر کے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے ڈیپ ریسرچ کر کے اسلام کا صحیح ہونا ان کو معلوم ہوا، تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کی بات ان کو سچی معلوم ہوئی، رسول کی بات ان کو سچی معلوم ہوئی، اچھی معلوم ہوئی، پیاری معلوم ہوئی، اسی لیے انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک دوسری بات سمجھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل میں ہمارے لیے اختیار رکھا ہے کہ اچھی بات پر عمل کرو یا بہت اچھی بات پر عمل کرو، حسن احسن، اچھی بات بہت اچھی بات۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا،
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہیں، لینا جائز ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کرنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کوئی تم کو تکلیف پہنچاوے تو اس سے بدلہ لینا تکلیف کے بقدر جائز ہے۔ سامنے والے نے آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی آپ اس کو اتنی تکلیف دو، جائز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن معاف کر دینا اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ، جو معاف کر دے وے بڑا ہمت کا کام۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے تقویٰ سے بہت نزدیک کی چیز ہے۔ خلاصہ کیا ہو گیا کہ بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن میں بعض مسائل کے اندر جائز باتیں تو ہے، حسن بات تو ہے، لیکن کوئی آدمی احسن کے اوپر عمل کرے یہ بہت پیاری اور بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر احسن پر عمل کرنے کا، جیسے کہ بھائی بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، سب چیزیں اس آیت کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، عقل مند بندے، سمجھدار بندے کون ہیں؟ جو ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، کافروں کی بات بھی سنیں گے، ایمان والوں کی بات بھی سنیں گے، حق بات بھی سنیں گے، باطل بات بھی سنیں گے، اچھی بات بھی سنیں گے، بری بات بھی سنیں گے، لیکن عمل کس پر کریں گے؟ اچھی بات پر کریں گے، صحیح بات پر کریں گے، سچی بات پر کریں گے۔ کتنی بڑی بات کہ بھائی مختلف قسم کی، الگ الگ قسم کی بات سن کر بھٹک نہیں جاتے، بلکہ غلط بات سن کر کے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جھوٹی بات سن کر کے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، باطل بات سن کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے اچھے اللہ تعالیٰ کے بندے۔ تو دیکھو بھائی اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہر طرح کی بات آئے گی، غلط بات بھی آئے گی، اچھی بات بھی آئے گی، نیک بات بھی آئے گی، گناہ کی بات بھی آئے گی، باطل بات بھی آئے گی، صحیح بات بھی آئے گی، کوئی جھوٹ بھی بولے گا، کوئی سچی بات بھی سنائے گا، کوئی میٹھی بات بھی سنائے گا، کوئی کڑوی بات بھی سنائے گا، ہر طرح کی بات سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک مومن بندے کا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ تمیز کرنے والا ہو، وہ فرق کرنے والا ہو کہ کون سی بات غلط ہے، کون سی بات سچی ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات جھوٹی ہے، کون سی بات درست ہے، کون سی بات نادرست ہے۔ یہ تمیز کرنا، فرق کرنا، یہ مومن بندے کا کمال ہوا کرتا ہے۔ تو مومن بندہ صحیح بات کو اپنائے گا، سچی بات کو اپنائے گا، ٹھیک بات کو اپنائے گا، غلط اور بری بات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ مومن کا کمال ہے۔ لہذا اس آیت نے ہم کو سبق دیا، شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک اللہ کے ہو کر کے زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بات، دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنو،
اور اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو جو ہمارا ایک مزاج کیا ہے کہ دنیا میں اچھی کوالٹی کا کھانا چاہیے، بھائی دال روٹی میں بھی پیٹ بھر جائے گا، لیکن ہم کیا چاہیں گے کہ سادی دال کے مقابلے میں دال فرائی ہو، دال تڑکا ہو۔ سادہ شوربے والا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ مسالے دار ٹیسٹی فرائی گوشت ہو۔ تو جب کھانے میں ہم کو دو چیزوں کی چوائس ہوتی ہے، سادی دال، فرائی دال، سادہ گوشت، مسالے دار گوشت، تو ہم اچھی چیز کھاتے ہیں۔ ایک سادہ سیدھا کپڑا ہو، ایک عمدہ کپڑا ہو، تو ہم بہترین کپڑا لیتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے سمجھنے کی، سمجھانے کی، کہ شریعت کے اندر بھی ایک ہے اچھا کام اور ایک ہے بہت اچھا کام، ایک ہے ہدایت، ایک ٹاپ قسم کی ہدایت۔ تو جو اونچی ہدایت ہے، جو اونچے اعمال ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بنو۔ تو شریعت میں ایک رخصت ہوتی ہے، اباحت ہوتی ہے، دوسری عزیمت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے رخصت اور اباحت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ عزیمت اور اونچے درجے کی چیز کے اوپر عمل کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ اور کامیابی کا راستہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ صحیح بات کو سنتے ہیں، صحیح بات پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ عقل والے آدمی ہیں، اچھے اور برے میں تمیز کرنے والے آدمی ہیں، اور جو ہے اچھائی کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے کی بڑی لالچ رکھتے تھے کہ میری پوری قوم، میری پوری امت ایمان لے آوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر میں وہ لوگ جہنمی ہیں، نبی ان کو ایمان والا نہیں بنا سکتے، ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ نبی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اللہ کا دین بتلا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل دماغ میں نبی ایمان کو اتار نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت میں فرمایا کہ جن کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اللہ کے یہاں تقدیر میں جہنمی ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ایمان دے کر کے جنتی نہیں بنا سکتے۔ نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، نبی کا کام لوگوں کو اللہ کی بات سکھلا دینا ہے، باقی تقدیر کو بدلنا یہ نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال دین کی اچھی اچھی باتوں پر ہم عمل کریں، قرآن کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کریں، شریعت میں جو عزیمت کے کام ہے اس کو اپنانے والے بنیں، اللہ کی نظر میں جنتی ہوں گے، عقل مند کہلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔